باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور رحمت سحر میں کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ لاہور اسٹوڈیوز سے اس مبارک نشریات کا آغاز ہوتا ہے اور الحمدللہ صفدر علی محسن صاحب اس کا آغاز کیا کرتے ہیں، اور رحمت سحر میں جب ہم کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں تو افکار نو کے عنوان سے انٹر یونیورسٹی مقابلہ جو کہ ARY QTV اور نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے، الحمدللہ جاری و ساری ہوتا ہے، اور آج 8واں کوالیفائنگ راؤنڈ ہے اور کل جو ہے 9واں کوالیفائنگ راؤنڈ ہے، کل آخری راؤنڈ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیمی فائنلز کی طرف جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ مقابلہ جو ہے انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہوتا جا رہا ہے کہ جتنے کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پر بہت اچھی کوشش کی، موضوعات کے اعتبار سے کانٹینٹ تیار کیا اور بہت اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ججز نے جس انداز میں دیکھا، سنا اور فیصلہ کیا وہ آپ تک پہنچا۔ آج 8واں راؤنڈ ہے اور اس اعتبار سے آج ہمارے پاس طلباء و طالبات موجود ہیں انشاءاللہ جو تعلیم سکھاتی ہے جینے کا قرینہ، اس موضوع پر بات کریں گے۔ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا قرینہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب، ممتاز و معروف اینکر پرسن ہیں، ہمارے معروف اسکالر ہیں، اور جناب شاہد مسرور صاحب ممتاز و معروف ایک براڈ کاسٹر بھی ہیں، ماشاءاللہ سینئر اینکر پرسن ہیں۔ تشریف فرمائے، دونوں کا خیر مقدم ہے، اور آپ ہی کی اجازت سے ہم مقابلے کے آغاز کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور پہلے جو شریک ہیں ان کے نام سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ شکریہ ادا کر دوں اپنے ان اسپانسرز کا کہ جنہوں نے ان مقابلوں کے لیے تعاون کیا ہے۔ میں فریش ون کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فریش ون نے تعاون کیا، ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ سیلانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سیلانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ فوڈ بستی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فوڈ بستی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ پیزا پوائنٹ کی طرف سے گفٹ واؤچرز ہیں جو ہمارے طلباء و طالبات کے ساتھ، شرکاء کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور محترم جناب سہیل شمس صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیشہ تعاون کرتے ہیں اور ایسے مقابلے اور دینی محافل کے حوالے سے سرپرستی فرماتے ہیں۔ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ پہلے جو ہمارے آج کے طالب علم ہیں محمد فرحان، جامعۃ الصفا سعید آباد کراچی سے آپ کا تعلق ہے۔ محمد فرحان تشریف لائے، اور تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ آئیے۔ تعلیم کا مطلب سکھانا ہے صدر عالی وقار۔ جب اس کی نسبت خدا کی طرف کی جائے تو علم آدم الاسماء سے لے کر الذی علم بالقلم تک اول تاخر اپنے تمام نائبین کو جینے کا سلیقہ خدا عطا کرتا ہے۔ جب اس کی نسبت نبی کی طرف کی جائے تو ایک طرف جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے جینے کے سلیقے کی تراش لیتے ہیں، تو وہیں انما بعثت معلما جیسی احادیث سے لے کر صفہ کے چبوترے تک حضور علیہ السلام جینے کے سلیقے دان کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اس تعلیم کی نسبت جناب صدیق اکبر کی طرف کی جائے تو امت کو ختم نبوت اور ارکان دین کے معاملے میں جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ جب اس تعلیم کی نسبت جناب فاروق اعظم کی طرف کی جائے تو انتظام ریاست سے عدل و انصاف کے معاملے میں جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ جب اس تعلیم کی نسبت جناب عثمان غنی کی طرف کیا جائے تو امت کو حیا و پاکدامنی سے لے کر مدینۃ الرسول کے ادب میں جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ جب اس تعلیم کی نسبت حیدر کرار کی طرف کی جائے تو امت کو بہادری کے ساتھ جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ یہ تعلیم جب ائمہ اربعہ کی طرف منسوب کی جائے تو امت کو شریعت محمدیہ کے اصول جاننے کا سلیقہ ملتا ہے۔ یہ تعلیم امام غزالی کریں تو فلسفہ، رومی کریں تو تصوف، عبد القادر جیلانی کریں تو زہد و تقوی، مجدد الف ثانی کریں تو اصلاح امت، شہدائے جنگ آزادی کریں تو ہمت، شاہ سید اسماعیل شہید کریں تو غیرت، جناح کریں تو سیاست، اقبال کریں تو بلند فکری، جالب کریں تو انقلاب، شاہ احمد نورانی اور مفتی محمود کریں تو تحفظ ناموس رسالت کی صورت جینے کا سلیقہ ملتا ہے کہ آداب جہانداری
قرینے کا سلیقہ، دکھ درد غضب گھول کے پینے کا سلیقہ۔ روزہ ڈھال ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں جب ہم نے بہت کچھ یاد کیا ہوتا ہے نا تکرار کے اعتبار سے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، تو ہم کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ تقریر میں پریزنٹیشن بھول کر ہم یاد کرنے پہ چلے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرحلے پر آپ یاد کرنے پہ لگ گئے اور یہ بھول گئے کہ آپ اسکرین پر ہیں۔ پھر وہی آپ کا زبر کا تھوڑا مسئلہ ہے، اور کو اور ہے در حیدر کو، اس طرح کی کچھ چیزیں میں نے دیکھی۔ باقی انشاءاللہ کوشش کیجئے، آپ بہت اچھے مقرر بنیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب۔ اچھا، جیسے شاہد نے کہا مواد تو اچھا ہے، لیکن مواد میں تکرار بہت ہے۔ وہ اصل مسئلہ یہ کہ موضوع پہ کنسنٹریشن ذرا سی کم ہے۔ مطلب تعلیم کیسے سلیقہ سکھاتی ہے، مثلا تعلیم شعور دیتی ہے، شعور کی تہذیب کی صورت گری کرتی ہے، تفکر سکھاتی ہے، تدبر سکھاتی ہے، جس سے زندگی میں اور فکر میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اصل میں یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے ایک لفظ کہا نا حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام، آپ تو ماشاءاللہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہو، بہت اچھی چیزوں، لیکن یہ ہو جاتا ہے عموماً تقریر میں، مجموعی طور پر تقریر اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ نے رائے دی اپنی، اور امسال آئیں گی اگلی طالبہ، گورنمنٹ ڈگری کالج لائنز ایریا سے آپ کا تعلق ہے۔ امسال آئیں اور تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ جی ہاں، جب میں نے اس عنوان پر سوچنا شروع کیا تو ہر ایک چیز تعلیم کے افضل ہونے کی شہادت دینے لگی۔ اگر تعلیم نہ ہوتی تو گھر میں آنے والی بجلی کا وجود نہ ہوتا، اگر تعلیم نہ ہوتی تو دنیا آج بھی پتھر کے زمانے میں جی رہی ہوتی، یعنی کہ مشینوں کا وجود نہ ہوتا، کارخانے نہ لگ سکتے، روزگار نہ ہوتا، اگر تعلیم نہ ہوتی تو اعتدال نہ ہوتا، دنیا میں عدل و انصاف نہ ہوتا، ملکی نظام نہ ہوتا۔ اسی طرح میں نے تعلیمی ہنر استعمال کرتے ہوئے جب اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ پر مطالعہ کرنا چاہا تو مجھے یاد آیا کہ پوری دنیا کی اطلاعات و نشریات انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے بغیر ناممکن تھی۔ ہوا میں اڑتے ہوئے جہاز، پٹری پر بھاگتی ہوئی ریل گاڑیاں اور سڑکوں پر ہارن بجاتی ہوئی موٹر بائک چلا چلا کر کہتی ہیں کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ ہسپتالوں میں لگے دل کے دھڑکن کے آلے، خون کی رفتار، بخار کی تپش اور ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں وہ سب دکھا دیتی ہیں جو انسانی نظر دیکھنے سے قاصر ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ سعد علی وقار، تعلیم شعور پیدا کرتی ہے، اندھے عقیدے اور توہم پرستی، جھوٹ اور سچ، اندھیرے اور اجالے میں فرق تلاش کرنے میں مشعل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ اندھیروں میں چراغ وہی جلا سکتے ہیں جن کے اپنے اندر اجالا ہو، اور اجالا تعلیم حاصل کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 میں پیدا ہوئے اور صرف تعلیم کے زور پر اپنے خطے کے سب سے بڑے لیڈر بنے اور کروڑوں مسلمانوں کے لیے آزاد پاکستان حاصل کیا، تو میں کیوں نہ کہوں کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ سعد علی وقار، ابھی تک میں نے جتنی بھی مثالیں پیش کی وہ سب ایک طرف، کیونکہ سب سے بڑی اعلیٰ شہادت ہمیں قرآن مجید کے پہلے لفظ اقرا سے ملتی ہے۔ تو علم و ہنر سے خائف ہے، تو روشنیوں سے ڈرتا ہے، او امن کے غارت گر دشمن، تو اس دن سے بھی ڈر دشمن جب تجھ کو تیرے اپنے ہی بچوں کا دشمن کر دوں گا، تعلیم سے روشن کر دوں گا، تعلیم سے روشن کر دوں گا۔ شکریہ۔ سال گورنمنٹ ڈگری کالج لائنز ایریا کراچی سے آپ کا تعلق اور اچھی کوشش ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب فرمائیں گے، کیا کہتے ہیں آپ کے ایکسپرٹ اوپینینز؟ ایکسپرٹ اوپینین کا تقریر اچھی ہے، انداز بہت اچھا ہے تقریر کرنے کا، لیکن آتے ہی جو غلطی کی ہے وہ عنوان کو عنوان کہا ہے، دوسرے مطالعہ کہا ہے، بالکل جیسے تالا چابی ہوتا ہے نا، مطالعہ ہے لفظ۔ مطالعہ۔ اچھا، اسی طرح ایک چیز بڑی مجھے عجیب لگی کہنے کی، جب موٹر بائک کا شور ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ تعلیم سلیقہ سے، یہی تو بدتمیزی ہے کہ موٹر سائیکل کا شور یہ بتاتا ہے کہ لوگ بے شعور ہو گئے۔
تو اصل میں یہ سب چیزیں نا کہ یہ مواد جو ہے ذرا سا کمزور ہے، تقریر کرنے کا انداز اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اچھا شاہد بھائی کیا کہیے گا؟ تعلیم مادی ترقی کا نام نہیں ہے، صرف روحانی ترقی کا نام بھی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم تعلیم کو اگر پازیٹیو لیتے ہیں تو روحانی ترقی کو پہلے رکھتے ہیں، مادی ترقی کو بعد میں رکھتے ہیں. آپ نے قرآن حکیم کا تذکرہ کیا نا، تو اس میں روحانی ترقی اور وہ روحانیت جو انسان کو تبدیل کر دیتی ہے وہ ضرور ہونا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ میں پھر باڈی لینگویج پر آ جاؤں گا. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ایک جملہ اس طرح کہا، ایک جملہ اس طرح کہا، ایک جملہ اس طرح کہا، ایک جملہ اس طرح کہا؟ یہ باڈی لینگویج نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں خود کہہ گیا آپ سے بات سمجھ، تو خود ہاتھ بولتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اوکے جناب. تو تیسرے جو ہماری آج کی طالبہ ہیں ان کا تعلق ہے سینٹ لارنس کالج. سیدہ اریبہ تشریف لائیں اور آج کے اس موضوع تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، اس موضوع پر اپنی تقریر پیش کریں. سیدہ اریبہ، سینٹ لارنس کالج. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ صدر علی وقار، تعلیم آداب حیات بتاتی ہے، تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے. تعلیم کبھی آدم کو مسجود بناتی ہے تو کبھی یہی تعلیم آدم کو ساجد بناتی ہے. تعلیم اعزاز ہے، تعلیم اعجاز ہے، تعلیم عام و خاص کے بیچ کا امتیاز ہے کہ دین کا پہلا فقرہ لفظ اقرا کہ تعلیم ہی تو اسلام ہے. تعلیم ہی تو اسلام ہے، تعلیم ہی تو رمضان ہے، تعلیم ہی تو اسلام ہے، تعلیم ہی تو شروع سے کر لوں. تعلیم ہی تو اسلام ہے، تعلیم سے ہی آزادی کا جنا بنا تھا، تعلیم نہیں بیداری کا اقبال جنا تھا. تعلیم انسان کو انسانیت کا عہدی بناتی ہے. تعلیم یقین ہے، امید ہے، تلقین ہے. عمر سیف علی معین ارفاق کریم ہے تعلیم. عمر سیف ارفاق کریم ہے تعلیم. شروع سے کر سکتی ہوں؟ شروع سے کر سکتی ہوں؟ شروع سے کر لوں پکا؟ صدر علی وقار، تعلیم آداب حیات بتاتی ہے، تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے. تعلیم اعجاز ہے، تعلیم اعزاز ہے، تعلیم عام و خاص کے بیچ کا امتیاز ہے کہ دین کا پہلا فقرہ لفظ اقرا کہ تعلیم ہی تو اسلام ہے کہ آسمان سے اترتا ہوا قرآن بھی تعلیم. تعلیم زیور ہو تو بدن کو سجاتی ہے، تعلیم ہتھیار ہو تو ظلم کو مٹاتی ہے کہ تعلیم سے ہی آزادی کا جنا بنا تھا، کہ تعلیم نہیں بیداری کا اقبال جنا تھا. تعلیم جہل کی امیری مٹاتی ہے، تعلیم انسان کو انسانیت کا عہدی بناتی ہے. یقین ہے، امید ہے، تلقین ہے تعلیم. عمر سیف ارفاق کریم علی معین نوازش ہے تعلیم. رویہ ہے، رجحان ہے، انداز ہے تعلیم. صبا گل زارا نعیمدار بابر اقبال ہے تعلیم. تعلیم زیور بنے تو عطا الرحمان بنتی ہے، تعلیم ہتھیار بنے تو عبد القدیر خان بنتی ہے. تعلیم رنگ لائے تو سر سید کی تحریک کی تصویر بنتی ہے کہ تعلیم ہی اس قوم کی ترقی کی ضمانت ہے. اور اس ضمانت کے ضامن ہم طلبہ پاکستان ہیں کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ارض پاکستان کو علم کی شمع سے روشن کریں گے. کہ تاریخ گواہ ہے صدر علی وقار کہ تعلیم ہی انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. یہی تعلیم انسان کو چاند کی گہرائیوں میں پہنچا کر نیل آرمسٹرانگ بناتی ہے تو کبھی سمندر کی تہہ کا سفر کرا کر کیتی سلیوین بناتی ہے. یہی تعلیم ایک کسان کے بیٹے کو بل گیٹس بناتی ہے اور اس کے نام کا لوہا پوری دنیا میں منواتی ہے. یہ تعلیم ہی ہے کہ جس نے ان کے ذہنوں میں علم کا دیا جلایا کہ علم سکرات کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو. علم گہوارہ ہو سیارہ ہو انجام و نمو. علم عباس علمدار کے زخمی بازو. علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو. کعبہ و قوسین کی منزل یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے. علم طالب کو طلب سے ہی صلاح دیتا ہے اور جہل انسان کو بوجہل بنا دیتا ہے.
अरीबा ने कोशिश की अपने तौर पर, लेकिन ये मुकाबला कहते ही इसको हैं कि जहाँ पर आके और फिर ARYQ TV पर कैमरे के सामने बोलना और वो मैटर जो याद हो उसको बड़े रवानी के साथ, बड़ी तरतीब के साथ और मुंज़बित जुमले पेश करना एक मुश्किल काम है और रात के इस पहर में, लेकिन अपने अपने तौर पर सबने कोशिश की। शाहिद भाई क्या कहिएगा इस हवाले से, अरीबा ने कितनी कोशिश की इस मौजू अरीबा पर? अगर आप ये तकरीर कर लेती तो शायद आप पहले नंबर पे आ जाते। मैं लफ्ज़ शायद इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एतमाद होता है, आपको इस प्लेटफार्म से एतमाद मिला है और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अपनी बात कहने का करीना सीखें एतमाद के साथ। आप जो कह रही हैं वो गलत नहीं है, ठीक है, लिहाजा कह डालिएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब क्या कहिएगा? बहुत अच्छा बोलती है, मुझे बहुत बड़ी अफसोस, शफकत आप लोगों ने मुझे ज़ाहिर है अफसोस हो तमाम रहा- तलबा और तालिबात के लिए रखी है मुझे- और बहुत अच्छी बात है, बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इससे। और ये है ही इसी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारे जो मुंसिफीन हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया हो या तनकीस की हो, उन्होंने अगर तनकीद भी की है तो तनकीद बराए तामीर की है, ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। जी डॉक्टर साहब। नहीं, अच्छा बोलती है, मुझे अफसोस हुआ बाद में पूरी तकरीर सुनी तो अच्छी थी। बहुत दुख हुआ मुझे कि इतना अच्छा बोलती है, एक ज़रा सी कन्फ्यूजन, वही जो रटते हैं ना जब चीज़ों को, तो वो दिमाग जो है वो तहरीरों पर लगा रहता है मामला। लेकिन बहुत अच्छा बोलती हूँ माशाल्लाह, अब क्या कर सकते और हैं। यही हुआ, मैं भी इत्तेफाक से जब ये तलबा और तालिबात जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो जब इस बच्ची को मैंने सुना तो मैं ये क़यास कर रहा था कि शायद आज ये विनर हो सकती थी। हाँ, हो सकता है कि बहुत अच्छा जहाँ बहुत तक टफ तनकीद की बात है तो हम जिन पर तनकीद करते हैं उनको नंबर भी देते हैं। उनको नंबर भी उनको देते हैं। नंबर भी बहुत देते अच्छी हैं। बात है। अच्छा जनाब, तो फैसला भी मुरतब हो गया है, जाहिर है मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। इसके मिस्दाक अगर देखा जाए तो तमाम ही ने अपने अपने तौर पर बहुत अच्छी कोशिश की और जाहिर है आज मौजू ऐसा रहा कि तालीम सिखाती है जीने का सलीक़ा। इस्लाम में इल्म, तालीम, मुअल्लिम और मुतअल्लिम को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसीलिए कुरान की जो पहली वही है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से जिसका आगाज़ हुआ, इस बात का भी हमें अंदाज़ा होता है कि तालीम को या पढ़ने को किस कदर अहमियत दी गई है कुरान करीम की रूह से। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी एक मुअल्लिम बनकर तशरीफ़ लाए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुअल्लिम इंसानियत बनकर इंसानियत को वो तालीमात दी हैं कि जो ता सुबह क़यामत इंसानियत के लिए इंतहाई रहनुमा रहेंगी। बारसूरत आज का मुकाबला आपने देखा और मैं आप जो जजेस घरों पे बैठकर देख रहे हैं उनसे भी मुखातिब हूँ कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में इस मुकाबले को देखा है और इस मुकाबले को अपने तौर पर जज किया है। आज जजेस ने जो फ़ैसला मुरतब किया है उसके लिहाज से पहले नंबर पर आने वाली स्टूडेंट जो हैं उनका नाम है इमसाल। इमसाल ने पहली पोजीशन हासिल की है आज के इस मुकाबले में। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाइंस एरिया से आपका ताल्लुक़ है। इमसाल पहले नंबर पर रही हैं हमारे जजेस के फैसले के मुताबिक और दूसरे नंबर पर आज के इस मुकाबले में बता दिया जाए मोहम्मद फरहान, जामियतुस सुफ़ा सईदाबाद कराची से आपका ताल्लुक़, दूसरे नंबर पर आप रहे। और जाहिर है तीसरे नंबर पर सैयदा अरीबा हैं जिन्होंने जाहिर है उस वक्त जो कैफियत थी उनकी उन्होंने उस तकरीर को पेश किया। बारसूरत आपके साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे और फ्रेश वन की तरफ से बतौर ख़ास हमारे तीनों तलबा और तालिबात के लिए ये गिफ्ट्स हैं जो साथ जाएंगे आपके। मोहम्मद फरहान आपके लिए, इमसाल आपके लिए और सैयदा अरीबा आपके लिए और बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए कि जितने तलबा और तालिबात यहाँ पर शरीक हो रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में। अच्छा हमारे पास ये पिज़्ज़ा पॉइंट के गिफ्ट वाउचर्स भी हैं। देखें ये होता है कि जब आप किसी अच्छे मुकाबले में बड़ी स्क्रीन पर आप आते हैं तो आपकी हौसला अफजाई भी होती है, आपका हौसला भी बढ़ता है, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। ये पिज़्ज़ा पॉइंट की जानिब से आपके लिए गिफ्ट वाउचर्स हैं जो आपके साथ जाएंगे और दीगर जो हमारे फूड बस्ती है, सैलानी है और सोहेल शम्स साहब की तरफ से जितने ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं ये सारे हमारे जजेस के लिए भी हैं, मेज़बान के लिए भी और शुरका के लिए भी हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जितनी दिलचस्पी के साथ आप सब ये मुकाबला देख रहे हैं और इन मुकाबलों को सराहते हैं, उससे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि नौजवानों की जिस अंदाज़ में हौसला अफजाई हो रही है ये बड़ी खुश आइंद बात है। आप दोनों हजरात की तशरीफ़ आवरी का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और आज जब हम इल्म और उलमा के सेगमेंट में दाखिल होंगे तो इंतहाई अहम मौजू
آج پروگرام کا ہے وہ ہے حلال و حرام. اس پر ہم بات کریں گے. ایک حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.